بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی کی نئی شادی ہوئی اور پہلی بار شادی کے بعد پہلی بار وہ اپنے باپ کے گھر آئی، اور جب وہ جانے لگی واپس اپنے سسرال کچھ دن اپنے مائکے رہنے کے بعد، تو اس کے ماں باپ نے دونوں نے اس کو بہت سارے تحفے تحائف دیے، پر اس کے باپ نے اسے ایسا ایک انوکھا تحفہ دیا جسے دیکھ کے وہ خود بھی حیران تھی۔ اس کے باپ نے اسے اگربتی کا ایک پیکٹ دیا۔ اتنے سارے مہنگے تحفے تحائف جو دیے ان میں ایک اگربتی کا پیکٹ بھی شامل تھا۔ جب وہ گھر گئی واپس تو اس کی ساس نے جب اتنے سارے مہنگے تحفے دیکھے تو وہ بڑا اس سے متاثر ہوئی کہ اس کے ماں باپ نے اسے کتنے تحفے دیے ہیں، لیکن جب اس نے اگربتی کا پیکٹ دیکھا نا تو وہ ہنسنے لگ گئی کہ کیسا باپ ہے اپنی بیٹی کو اگربتی کا پیکٹ دے دیا ہے، اور یہ پتہ نہیں کیوں دیا ہے اس نے۔ خیر ہم سب جانتے ہیں کہ جب اگربتی جلائی جاتی ہے تو وہ خود تو جلتی ہے لیکن وہ خوشبو پھیلا دیتی ہے ہر جگہ پر۔ تو جب بیٹی تحفے دیکھ رہی تھی اپنے سارے اور اس نے اگربتی والا پیکٹ کھولا تو اس میں ساتھ میں ایک خط بھی تھا۔ جب اس نے خط پڑھا نا تو اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا اس کے باپ نے کہ بیٹا جس طرح سے یہ اگربتی خود تو جلتی ہے اور پورے گھر کو مہکا دیتی ہے، خود جل کے پورے گھر کو مہکا دیتی ہے، تم بھی اس اگربتی کی مانند رہنا، اپنے سسرال کو اپنا گھر بنا کے رکھنا، اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ بنا کے رکھنا، اپنی نند اپنے دیور اپنے جیٹھ جیٹھانی دیورانی کو اپنے بہن بھائی بنا کے رکھنا اور ان کا بہت خیال رکھنا۔ تمہیں کوئی مصیبت پریشانی آئے تو اس کو ضبط کر لینا اور اپنے اخلاق کی خوشبو ہر جگہ پھیلانا، اپنے اخلاق کی خوشبو سے اپنے سسرال کو جنت کا گھر بنا دینا اور وہاں کے لوگوں کو اپنے اخلاق سے اپنی محبت سے متاثر کر لینا۔ یہ بات کبھی مت بھولنا بیٹی کہ اب وہ تمہارا گھر ہے، وہ لوگ تمہارے لوگ ہیں، تم نے اپنے اخلاق کی خوشبو سے انہیں اپنا بنانا ہے۔ یہ خط پڑھ کر اس کی بیٹی پھوٹ پھوٹ کے روئی، اور جب وہ بہت زیادہ رو رہی تھی تو اس کا شوہر اس کے قریب آیا، اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے وہ خط اپنے شوہر کو پکڑا دیا۔ جب وہ خط اس کے شوہر نے پڑھا تو پورا گھر رونے لگ گیا۔ اس کی ساس نے یہ خوش اخلاقی دیکھ کے، اتنی بہترین تربیت دیکھ کر اپنی بہو کو گلے لگا لیا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے بہترین انتخاب کیا ہے، اور جاؤ یہ خط فریم کروا کے لے آؤ۔ یہ ایک خط ہی نہیں، یہ ایک بہترین تحفہ ہے جو ایک باپ نے اپنی بیٹی کو دیا ہے ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے، اس کو فریم کروا کے لے آؤ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ہم جب بیٹیاں کسی مشکل پریشانی میں سسرال سے آتی ہیں تو ہم ان کو شے دے دیتے ہیں، ہم انہیں صبر کی تلقین نہیں دیتے، ہم ان میں یہ فرق ڈال کے بھیجتے ہیں کہ وہ نند ہے، وہ جیٹھانی ہے، وہ دیورانی ہے، وہ دیور ہے، بہن بھائی نہیں ہے، وہ ساس ہے، وہ سسر ہے، کوئی مسئلہ ہے تم نے ہمیں آ کے بتانا ہے، ہم دیکھ لیں گے کہ تم پہ کوئی کیسے آنچ آتی ہے۔ جب لمٹ ایکسیڈ ہو تب ایسی نصیحت کریں، تب جا کے پوچھیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے تو کیوں، لیکن اس سے پہلے اسے صبر کی تلقین دیں، اسے بتائیں کہ وہاں کے سارے لوگ تمہارے اپنے ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ ماں باپ لڑکے کے تمہارے ماں باپ ہیں، تم نے اپنے اخلاق سے سب کا دل جیتنا ہے، اسے صبر کی تلقین دیں۔ ہمیں بیٹیوں کو یہی تلقین دینی چاہیے کہ انہیں صبر کرنا چاہیے، انہیں بہترین اخلاق کے مالک ہونا چاہیے۔ صبر کریں گی، اخلاق اچھا رکھیں گی، زبان میٹھی رکھیں گی، صاف دل رکھیں گی تو ہی ان سب کا دل جیت سکیں گی۔ آپ اگر نرم رویہ رکھیں گی، اخلاق اچھا رکھیں گی تو پتھر بھی پگھل جائے گا، محبت دکھائیں گی تو پتھر بھی پگھل جائے گا۔ اسے سب سے پہلے آپ نے اپنے اخلاق سے ہاتھ نہیں چھڑانا ہے، بہترین اخلاق رکھیں، اپنے اخلاق کی خوشبو جہاں پہ بھی جائیں وہاں پہ پھیلائیں، کیونکہ کوئی بھی آپ کو آپ کے لباس سے اس طرح سے یاد نہیں رکھتا جتنا آپ کے اخلاق سے، آپ کی زبان سے یاد رکھتا ہے۔ اللہ پاک تمام بیٹیوں کے گھروں کو آباد رکھے، انہیں ہدایت کے راستے پہ لگا کے رکھے اور انہیں ایسا بنا کے رکھے کہ وہ اپنے اخلاق کی خوشبو ہر جگہ پھیلا سکے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔